السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بد نظری۔ آئیے جانتے ہیں بد نظری کسے کہتے ہیں۔ بد نظری کہتے ہیں اپنی بیوی اور اپنی محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو دیکھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا بد نظری کہلاتا ہے۔ ناظرین، بد نظری معاشرے اور سماج میں فحاشی اور بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے محققین علماء نے اس کو ام الخبائث میں سے شمار کیا ہے، یعنی تمام خبائث کی برائیوں کی اور فحاشی اور بے حیائیوں کی جو ماں ہے وہ بد نظری ہے۔ بد نظری ایک ایسی بڑی مصیبت اور بڑا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے اور سماج کے اندر گندگی عام ہو جاتی ہے، اور یہ زنا کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی جب بندہ بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے لذت محسوس کرتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے اور شیطان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو شخص بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، شیطان اس کو بہت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں کے اندر جو بصیرت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ جو لوگ آنکھوں کی بصیرت سے محروم ہوتے ہیں، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں، وہ لوگ اس پوری دنیا کی رونق سے، اس کی خوبصورتی سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ ہم اپنی نظروں سے چاہیں جو دیکھیں، چاہے جدھر اپنی نگاہوں کو گھمائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہرا بٹھایا ہے، اس پر پابندی عائد کی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں دھس جاتے ہیں، اور شیطان ان کو چاہے جیسے استعمال کر لیتا ہے۔ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان النظر السہم من سہام ابلیس مسموم۔ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان اس تیر کے ذریعے سے بڑے بڑے عابدوں کو، زاہدوں کو، متقیوں کو، ولیوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطان کا ایسا تیر ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں کو شکار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ مومنین سے کہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا سبب ہوگا، اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جن کو تم کرتے ہو۔ ناظرین، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اس بات کا اشارہ دے دیا گیا کہ جب بندہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا تو وہ شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا، اور جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھے گا، آزاد چھوڑ دے گا، وہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا اور شیطان اس کو زنا میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، لیکن چونکہ ہم لوگ بشر ہیں، انسان ہیں، ہم لوگوں کو اپنی ضرورت کی وجہ سے گھروں سے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، اور آج جو ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے
وہ بہت ہی فحاشی پر مبنی ہے، اور یعنیت عام ہو گئی ہے، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ انسان کا اپنی نگاہوں کو بچا لینا اور نگاہوں کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس کو بد نظری میں مبتلا ہونا پڑے گا، لیکن اگر انسان بشرط تقاضے کی وجہ سے کسی خاتون پر چاہتے نہ چاہتے ایک نظر پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نظر کو معاف فرمایا ہے، لیکن وہ اس خاتون کی خوبصورتی اور جمال سے لطف اندوز ہونے لگے اور بار بار اس کو گھورنے اور تاکنے اور دیکھنے لگے، تو پھر فرمایا کہ اب یہ لذت اندوز ہونا، یہ بار بار دیکھنا، یہ اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، تمہاری پہلی نظر اگر کسی پر پڑتی ہے تو وہ معاف ہے، تو اپنی نظروں کو ادھر ادھر مت گھماؤ، بار بار نہ دیکھو، پہلی نظر اللہ کی طرف سے معاف ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن دوسری نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی کسی کو دوبارہ دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا، اس سے لطف اندوز ہوگا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر کوئی گندگی اور کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، بدنظری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں، بدنظری کی وجہ سے بندہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف انسان کی روح کو متاثر کرتے ہیں، لیکن بدنظری ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی روح کو بھی متاثر کرتی ہے اور اس کے جسم کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بے شمار اس کے جسم کے اندر ایسی بیماریاں لائق ہو جاتی ہیں جن کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ نامردگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بدنظری کی وجہ سے وہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب بدنظری بھی ہے۔ ناظرین، اس دور کے اندر بدنظری کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ اس شکل سے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ بندہ حقیقت میں کسی خاتون کا دیدار کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو دوسری شکل ہے وہ انٹرنیٹ یا کسی کتاب میں یا اخباروں میں کسی تصویر کا دیدار کرنا اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہونا، یہ ایسی خطرناک وبا ہے جس کے اندر عام اور خاصہ مبتلا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بدنظری، بے حیائی، فحاشی اور گندگی اس قدر عام کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر عام اور خاصہ مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ ایسی دلدل ہے کہ جس کے اندر ایک مرتبہ کوئی دھس جاتا ہے تو وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر دھستا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ کی ناراضگی کو وہ روزانہ اپنے حصے میں لیتا رہتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ ایک گھر کے اندر ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بچہ جو ہے وہ موبائل کے اندر فحش تصویریں دیکھنے میں مبتلا ہے، گندی فلمیں دیکھنے میں مبتلا ہے، چونکہ اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہے۔ آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر فحاشی نے اور گندی فلموں نے اس قدر ہماری نوجوان نسل کو کرپٹ کیا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بات بیان کی جا سکے کہ کس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو فحاشی نے اور گندگی نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اس کو جکڑ لیا ہے کہ وہاں سے نوجوان نسل نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ فحاشی کو چھوڑنا چاہے اس کے لیے پہلا راستہ یہ بتایا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت شروع کر دے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور نگاہوں کی حفاظت کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ جب بھی شیطان اس کو اس طرف متوجہ کرے، گندی چیزوں کی طرف متوجہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لائے، یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خبر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس آیت کو وہ بار بار دہرائے، بار بار پڑھے۔ اور ناظرین،
جو بندہ ارادہ کر لیتا ہے، پختہ عزم کر لیتا ہے کہ مجھے بے حیائی اور فحش چیزوں کو چھوڑنا ہے، تو وہ کتنا بھی ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ کیونکہ بندہ اصل ہے، بندے کا ارادہ، جب بندہ ارادہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ زلیخا نے آپ کو گندگی کی دعوت دی، بے حیائی کی دعوت دی، وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوڑ پڑے، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ زلیخا نے دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل اور یقین تھا کہ وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی امان کے لیے دوڑ پڑے، اور جب دوڑنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور تالے کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آ جاتی ہے۔ ناظرین، میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے، بد نظری سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بڑا انعام عطا فرماتے ہیں، ایسا بڑا انعام کہ جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں پر جس انعام کا وعدہ نہیں فرمایا، وہ انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو، جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بے حیائی اور بے شرمی اور فحاشی اور گندگی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایمان کی حلافت عطا فرماتے ہیں۔ آقا نے فرمایا من ترکہا مخافتی ادرکتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جو شخص اللہ کے خوف سے بے حیائی کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اس کے دل کے اندر، اس کی ایمان کی حلاوت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بڑی فضیلت بد نظری سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، اللہ کے خوف سے جو دنیا کے اندر بے حیائی سے بچے گا، گندگی سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔